الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اعلموا جان لو انما سوائے اس کے نہیں الحیات الدنیا دنیا کی زندگی لعب و لہو میں کھیل اور تماشا ہے وزینۃ اور زیب و زینت ہے آرائش ہے زندگی کی وتفاخر بینکم اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے
وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور کثرت سے مال اور اولاد کا حصول ہے۔ کمثل غیث، اس کی مثال ایسے ہے جیسے بارش، اعجب الکفار نباتہ، کہ اس سے کھیتی اگتی ہے جو کسانوں کو بہت ہی بھلی لگتی ہے، اچھی لگتی ہے۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر وہ خوب زور پر آتی ہے تو اس کے بعد تو اسے زرد رنگ کی دیکھتا ہے۔ ثم یکون حطاما، یہاں تک کہ وہ زرد ہو کر چورا چورا ہو جاتی ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور یاد رکھو آخرت میں یا تو سخت ترین عذاب ہے، ومغفرۃ من اللہ ورضوان، یا پھر اللہ کی طرف سے مغفرت اور اس کی رضامندیاں ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، ورنہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکہ ہی دھوکہ ہے، گھاٹے کا فائدہ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج کے سبق میں جو آیا مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور ترجمہ کیا ہے، یہ سورہ الحدید ہے، 27واں پارہ ہے، سورت کا نمبر 57 ہے اور آیت کا نمبر 20 ہے۔ اللہ رب کریم سے درخواست ہے، اپیل ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، یہ زندگی کا چل چلاؤ جو ہم دیکھ رہے ہیں، جس زندگی سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، جس کی زیب و زینت کی طرف ہم ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں، یہ زندگی اللہ رب کریم نے آج کے سبق میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے آیت، اس میں یہ بات واضح فرما دی ہے کہ اس زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا، اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا، سوائے اس کے نہیں کہ یہ دنیا کی زندگی
لعب و لہو، یہ کھیل اور تماشا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کو کھیل اور تماشا کیوں کہا گیا؟ آپ سب یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس کام کاج کے سلسلے میں چل چلاؤ میں پڑے ہوتے ہیں کہ اچانک ایک مداری والا، ایک تماشا کرنے والا اپنے ایک تماشا کو، ایک مداری کو، اپنے ایک سلسلے کو لے کر ایک مجمع قائم کیے ہوتا ہے، اور اس مجمع کے اندر جو لوگ کھڑے بیٹھے ہوتے ہیں ان میں سے اکثریت کے ذہن میں یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ میں یہ کام کرنے نکلا تھا، اس مقصد کے لیے چلا تھا، یہ میرا کام تھا کرنے کا، اس کام کے لیے مجھے اتنی جلدی تھی، لیکن جہاں وہ بیٹھا ہوتا ہے، جہاں وہ کھڑا ہوتا ہے، وہاں کی جو صورتحال ہے اس نے اتنا اس کو مشہور کیا ہوتا ہے کہ وہ آدمی وہاں یہ بات سوچتے ہوئے بھی کہتا ہے ہاں بس یہ اگلی بات میں دیکھوں تو میں نکلوں، ہاں بس یہ ابھی جو اس نے شروع کیا ہے کلپ دکھانا یہ دیکھوں اور پھر میں نکلوں۔ یعنی یہ ایک ایسی بات ہے جو حقیقت میں آج بھی کسی مجمع میں کھڑا آدمی بالکل ایسی ہی پوزیشن میں ہوتا ہے، اور یہ مجمع کسی بھی شکل میں لگے ہوئے ہوں، وہ کوئی سانڈے کا تیل بیچنے والا ہو یا کوئی بندر کے کرتب دکھانے والا ہو، وہ کوئی تماش بینی کر کے آپ کو شوبدہ بازی دکھانے والا ہو، یا کسی بھی انداز میں اس نے وہ مجمع لگایا ہوا ہو، اگر وہ مجمع کہیں ایمانداری کی بات میں کرنے لگا ہوں کہ کہیں نام دین کا لے کر کیا گیا ہو اور ہو مجمع، تو اس میں بھی انسان کی صورتحال یہی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے یار کام تو اس کو نکلا تھا لیکن اس مجمع میں آ کر بیٹھا ہوں، بس یہ اگلی بات سنوں تو نکلوں گا۔ تو یہ سارے کھیل اور تماشے اس کے ساتھ اللہ رب کریم نے اس کی نسبت یوں قائم کی، فرمایا اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا، سوائے اس کے نہیں کہ یہ دنیا کی زندگی لعب و لہو، کھیل اور تماشا ہے۔ یعنی ہم میں سے ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ میں کس کام کے لیے آیا ہوں اور کس کام سے نکلا ہوں، اور یہ بھی ہر شخص جانتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کی طرح مختصر مجمع قائم ہے، اس کے بعد یہ مجمع ٹوٹ جائے گا۔ یعنی یہ 24 گھنٹے چلنے والا کھیل نہیں ہے، یہ روزانہ نئے مجمع قائم ہوتے ہیں، نئے افراد ان میں موجود ہوتے ہیں، اور وہ کھیل کرنے والا کھلاڑی اسی طریقے سے نئے نئے کرتب کرتا رہتا ہے اور لوگوں کو باور کراتا رہتا ہے کہ ہاں یہ بات جو بھی میں کر رہا ہوں یہ آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی، اور وہ روزانہ کے حساب سے لوگ اس کے پاس آتے ہیں، مجمع قائم ہوتا ہے، وہ اپنی دہاڑی پار کرتا ہے اور رات کو سونے کی تیاری کر جاتا ہے۔ لوگ آتے ہیں، وہ وہاں پر اس کے کرتب دیکھتے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے وہ کرتب کرنے والا بالآخر اس مجمع کو توڑتا ہے تو وہ بھی اپنی منزل کو نکل جاتے ہیں۔
آج زمانے میں ہم اگر اس بات کو ڈیپ آنکھوں کے ساتھ دیکھیں گے، گہرائی کے ساتھ دیکھیں گے، تو ہمیں یہ بات نظر آئے گی کہ صحیح معنوں میں یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ یہ ایک ایسا کھیل اور تماشا ہے کہ ہم اس کے اندر جب ضم ہوتے ہیں تو پھر ادھر ادھر کی باتیں ایسی لگ جاتی ہیں کہ بس یہ تھوڑا سا ہے، یہ دیکھ کے پھر نکلے گئے، یہ تھوڑا سا ہے، یہ دیکھیں پھر نکلے گئے۔ یوں چلتے چلتے شام ہوتی ہے اور وہ اس کا مجمع ختم ہوتا ہے، اس کا وقت نکل جاتا ہے اور وہ اپنی منزل کو رواں ہو جاتا ہے۔ اور عجیب ہے کہ مدتیں گزر گئی، یہ کام اسی طرح ہو رہا ہے، ہوتا آیا ہے، ہوتا رہے گا۔ جو آئے اس مجمع کے اندر وہ اسی طرح اس مجمع کے اندر کھوئے رہے کہ ہاں اگلا یہ میں سین دیکھ لوں، اگلا سین دیکھ لوں، اور اگلا ہی سین دیکھتا رہتا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ کہ کوئی اس مجمع کو دیکھ کر آگے نکل جائے کہ میں جس کام سے نکلا ہوں میں اس کام کو کروں۔ وہ ایک مجمع چھوڑے گا، دوسرا آ جائے گا، دوسرا چھوڑے گا، تیسرا آ جائے گا، تیسرا چھوڑے گا، چوتھا آ جائے گا، کہیں نہ کہیں جا کر وہ پھر کہتا ہے یار سارے ادھر لوگ مجمعوں میں کھڑے ہیں، چلو کہیں تھوڑا وقت یہ آرام کے لیے ہی صحیح، سستانے کے لیے ہی صحیح، سکون کے لیے ہی صحیح، یہ ذرا آرام کے لیے ہی صحیح کہ ابھی میرے پاس اتنا سا وقت ہے، میں یہ تھوڑا سا ان کے ساتھ میں بھی گزار کے دیکھوں تو صحیح کہ آخر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ رب کریم نے یہ جو مثالیں بیان کی ہیں، ان مثالوں کے اندر غور کرتا جائے نا انسان۔ ہاں یہ کتاب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوئی، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت میں غور کرتے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں، تہجد کا وقت ہے، اور ایک آیت پڑھی تو مضمون کھلا، پھر اس کو پڑھا، مضمون کھلا پھر اس کو پڑھا۔ یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ایک ہی آیت کو ریپیٹ کرتے ہیں، پڑھتے چلے جاتے ہیں، مضمون کھلتا چلا جاتا ہے، وقت گزر جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب دیکھتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی آیت کو دہرائے جا رہے ہیں، کہتی ہیں مجھے خیال پیدا ہوا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی آیت بھول گئے ہیں۔ پھر جب نماز مکمل ہوئی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آج کیا ماجرا تھا؟ فرمایا عائشہ کیا بتاؤں، آیت پڑھتا تھا مضمون کھلتا تھا، آیت پڑھتا تھا مضمون کھلتا تھا، اتنا مضمون کھلتا چلتا جا رہا تھا کہ وہ آیت میں پڑھے ہی چلے جا رہا تھا، اس مضمون کو مکمل ہوتا تو میں آگے چلتا، مضمون ہی پورا نہیں ہوتا تھا۔ یعنی میں جو بات عرض کر رہا ہوں، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، واللہ اتنا مضمون اس کے اندر ہے کہ اگر انسان دیکھے کہ یہ جس طرح ہم ان کھیل اور تماشوں کے اندر مصروف ہے تو ہمیں بالکل وہ بات صحیح یاد آتی ہے، اور وہ کھیل اور تماشے اور مجمع بڑھتے چلے جائیں گے، خیالات کے اندر وہ چیز بڑھتی چلی جائے گی، آگے بڑھنے کو طبیعت ہی نہیں کرے گی کہ یہ دیکھے تو حقیقت ایسی ہی ہے کہ ہم میں سے کتنوں کی وہ رات آئی اور ان کا یہ مجمع ختم ہو گیا اور ہم تسلیم کر گئے کہ اب یہ اس مجمع میں دوبارہ آنے والا نہیں ہے، لیکن ہم پھر اسی مجمع کا حصہ بنے ہوئے ہیں، پھر یہ بات یاد نہیں کہ ہمارا کام اور مشن کوئی اور ہے۔
فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ کھیل اور تماشا کیسا. فرمایا وزینۃ، یہ زندگی کی جو آرائش ہے، زندگی کی جو آسائشیں ہیں، جو دوڑ دھوپ میں لگا ہے، وہ بھی جس نے ذرا مجمع سے ہٹا تو خیال کیا ہوا کہ میرا کام کیا تھا کرنے کا، میں بچوں کے رزق کے لیے نکلا تھا، میں اپنی سہولت کے لیے یہ چیز خریدنے جا رہا تھا، مجھے تو یہ کرنا تھا. یعنی جب ان مجموعوں سے نکلیں گے تو آگے وہ بات آ جائے گی کہ اپنی اس دنیا کی آسائش، دنیا کی آرائش، دنیا کی زیب و زینت ان کے اندر دم ہو جائے گا. اور بالکل ایسا ہم کر رہے ہیں. فرمایا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، فخر کرنا آپس میں، غرور کرنا آپس میں، ایک دوسرے پر فخر. آج ہم اس کام میں نہیں لگے ہوئے کہ اس کوٹھی کے مقابلے میں میری ہو، اس کے لباس کے مقابلے میں میرا ہو، اس کی گاڑی کے مقابلے میں میری ہو، اس کی اولاد کے مقابلے میں میری ہو. میں اپنی اولاد کی تعلیم ایسے کر لوں، تربیت ایسے کر لوں، میں اپنے اولاد کی اس طرح کے کام اپنی مرضی سے کر لوں. فرمایا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور مال اور اولاد کی کثرت پر یہ فخر اور اترانا. آج اگر ہم اپنا احساس کریں تو ہم میں سے کون ہے جو ان چیزوں سے بچا ہے؟ کہ زمانے میں فکر کس چیز کی ہے، خواہش کیا ہے، چاہتے کیا ہیں، کر کیا رہے ہیں، اور زبان پر جملے کیا ہیں. اس سلسلے کے اندر اگر کوئی شخص زمانے کے لحاظ سے کسی مجمع میں کھڑا ہے، وہ دنیاوی مجمع ان کے ہیں، یا دین کے لحاظ سے کسی مجمع میں کھڑا ہے، وہ دین کے نام سے مجمع قائم کیے ہوئے ہے. اصل جو چیز پیچھے ہے، جو مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ مقصد اس کے پیچھے یہی ہے کہ میرا مال اور میری اولاد، میرا مال اور میری اولاد. مال کی کثرت کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی شخص یہ نہیں کہتا میرا وقت نکل رہا ہے الحمدللہ بہت اچھا ہے، نہیں کہتا یار کچھ تو آخر کچھ تو کرو گے، یہ کچھ نہ کچھ ہمارا بھی ان کے مقابلے میں کچھ تو آخر تقابل ہو جائے، لباس کے لحاظ سے، کمروں کے لحاظ سے، جگہ کے لحاظ سے، جگہ کشادہ ہونے کے لحاظ سے، کمروں کی زیب و زینت اور ان کی آرائش کے لحاظ سے، کچھ بستروں کے لحاظ سے، کوئی کھانے پینے کے لحاظ سے، کوئی آنے جانے کے لیے گاڑی کے لحاظ سے، کوئی شاندار قسم کے پرفیوم لگانے کے لحاظ. یعنی آپ زمانے میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھتے رہیں تو ہر ایک انسان اسی بات میں لگا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں اس کا یہ دل بیٹھا ہوا ہے کہ یار اس معاملے میں میری بھی اگر کثرت نہیں تو برابری تو کم سے کم ہو جائے. تو جب پورا زمانہ ایک کام میں لگا ہوا ہے اور لوگ انہی مجموعوں کے اندر خود کو بٹھائے ہوئے ہیں، یہاں ان مجموعوں سے نکل کر کبھی وہ رات کی تاریکی میں اللہ کے سامنے اٹھ کر خیال انہوں نے کیے ہی نہیں، اور کوئی اٹھا بھی ہے تو اس نے مانگا ہے تو کیا مانگا ہے؟ یا عزت مانگی ہے دنیا کی، یا جاہ و جلال مانگا ہے دنیا کا، یا مال دولت مانگی ہے دنیا کی، یا اولاد کے معاملات مانگے ہیں تو دنیا کے. کسی نے یہ فکر کیا ہو کہ میری زندگی کس انداز سے ہونی چاہیے تھی،
میں اپنی زندگی کو جس انداز سے ہونا چاہیے تھا نہیں بنا پا رہا، میں اپنی زندگی کو اس انداز سے بنا لوں، یہ فکر نہیں۔ حالانکہ تہجد کے وقت اٹھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان اس وقت جب سارے سوئے پڑے ہیں، اس خاموشی کے عالم میں اپنے آپ کو تلاش کرتا کہ اللہ تو نے مجھے کیوں بھیجا تھا اور میں کیا ہوں، اور اس انداز سے وہ کھڑا ہوتا، اسی انداز سے جھک جاتا، اسی انداز سے وہ سجدہ ریز ہوتا، پھر دیکھتا کہ میرے اندر وہ تبدیلی زمانے میں آئی یا نہیں آئی۔ یہ تبدیلی آئے تو انسان کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، انسان جھکتا ہے، اکڑتا نہیں، اتراتا نہیں، اس کے اندر سختی نہیں آتی۔ سختی ہمیشہ تب آتی ہے جب اسے یہ تکبر ہوتا ہے کہ سارے سوئے پڑے ہیں اور میں جاگ رہا ہوں، جب وہ دنیا کو بتاتا ہے کہ دنیا والوں تم سوئے رہتے ہو اور میں جاگتا ہوں۔ یہ تکبر انسان کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ تکبر کسی بھی شکل میں ہو، اگر لباس کے لحاظ سے اس زمانے میں جب اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تکبر لوگوں میں آیا، انہوں نے اپنے تہبند لٹکا دیے جو پیچھے گھسٹتے جاتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہاں ہم علاقے کے بڑے چودھری ہوتے ہیں، اور یہ نشان ہے اس کا کہ ہمارے تہبند زمین سے گھسٹ کر چلتے ہیں۔ فرمایا اپنے ٹخنوں کو ننگا کر دو، اپنے ٹخنوں کو ننگا کر دو، کہیں تمہارے اندر یہ تکبر جو آ گیا ہے یہ ختم ہو جائے۔ آج زمانے میں وہ تکبر یہاں پنڈلیوں تک پہنچا، جس نے یہاں تک اس کو ننگا کیا اس نے سمجھا کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں۔ خدا کے لیے اگر یہ تکبر آ گیا ہے تو اس کو ختم کرنا ہے۔ یہ نام اسلام کا استعمال کرتا ہے، کہتا ہے میں سنت کے مطابق کر رہا ہوں، لیکن واللہ العظیم اسے فخر ہے کہ میری شلوار یہاں رہتی ہے، اور اس فخر اور تکبر اور غرور سے منع کیا تھا۔ اب اگر یہ بات ہے تو اپنی شلوار کو ذرا نیچے کر دے، اس لیے کہ تیرے اندر سے یہ تکبر نکل جائے۔ اللہ تو نے یہ بات بتا دی ہے مجھے کہ تکبر میرے لیے جان لیوا چیز تھی، یہ تکبر میرے اندر نہیں آنا چاہیے تھا۔ لیکن ہم اس تکبر کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ آج ہم نے سنت کے نام پر سنت کہہ کر وہ دین کا حلیہ بگاڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بس یہ سنت ہے ہم کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے، یہ سنت ہے ہم کرتے ہیں۔ میرے بھائی، کبھی زمانے میں آپ آپس میں بیٹھ کر کسی کی یہ عام روٹین کی سنتیں ذرا اپنا کر دیکھیے ہوتا کیا ہے۔ آپ ایک اور دوسرے کو ملائیے، کہیے کہ ہم نے آج ایک دوسرے کی سنت اپنانا ہے۔ ایک کھڑا ہوا تم بھی کھڑے ہو جاؤ، ایک قدم آگے چلا تم بھی ایک قدم چلو، وہ ایک قدم پیچھے آیا تم بھی ہو جاؤ، وہ بیٹھا تم بھی بیٹھ جاؤ، اس نے چھینک لی تم بھی لے لو، پھر دیکھو کہ وہ تمہارے ساتھ کرتا کیا ہے۔ آج تو ہم نے یہ سنتیں اپنانا شروع کر دی ہیں۔ کبھی سوچو کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، وہ زندگی ان چیزوں پر محیط تھی، اور ہم نے تو صرف انہی چیزوں پر لکھ دیا۔ چلنا کیا تھا، پھرنا کیا تھا، اٹھنا کیا تھا، بیٹھنا کیا تھا، حق یہ تھا دیکھتے یہاں بیٹھنا حق ہے یا نہیں ہے، یہاں کھڑا ہونا حق ہے یا نہیں ہے۔ کہتے نہیں میں تو سنت کے مطابق رہوں گا۔
فرمایا یاد رکھو اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یہ جو چیزیں گنائی گئی ہیں کہ یہ کھیل اور تماشا ہے، مجمع لگے ہوئے اور ان مجمعوں کے اندر وہ کھڑے لوگ، وہ بیٹھے لوگ جو ان مجمعوں میں ضم ہیں، وہ جو سوچوں میں پڑے ہیں کہ یار یہ میں وقت ضائع کر رہا ہوں، کیوں نہ ایسا کروں کہ اپنا کام پہلے نمٹا لوں. لیکن وہ پھر کہتا ہے، ایسی چاشنی لگی ہے اس کی باتوں کے اندر، ایسی چیزیں اس کے اندر، وہ باتیں ایسی بیان کر رہا ہے کہ انسان وہ مسحور ہو کر وہاں بیٹھا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ ایک انسان ہے جو اچانک اس نے دیکھا کہ شیر آیا اس کے پیچھے، اس نے بھاگنا شروع کیا. بھاگتے بھاگتے اس نے دیکھا کہ آگے ایک ڈل آئی ہے، وہ اچانک گرا اس کے اندر. اس نے ہاتھ ڈالا اوپر ہاتھ ڈالا جہاں سے وہ نیچے اترتے ہیں. اب اوپر دیکھتا ہے شیر نظر آتا ہے، کہتا ہے باہر نکلوں گا کھا جائے گا. نیچے دیکھتا ہے اس کو اژدہا نظر آتے ہیں، کہتا ہے گروں گا تو یہ ڈس لیں گے، میں مر جاؤں گا. لیکن یوں ہی کچھ وقت گزرتا ہے، اسے نظر آتا ہے کہ ایک شہد کا چھتا لگا ہوا، مکھیاں اڑ چکی ہیں. یہ کچھ دیر کے بعد ادھر لٹکائی وہاں سے دیکھ کر اس میں سے شہد نکالنا شروع کرتا ہے. یہ اپنے منہ کو لگاتا ہے، میٹھا لگتا ہے، یہ اس میٹھے کے اندر چل جاتا ہے. اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ اوپر میرے کوئی شیر ہے اور نیچے میرے کوئی اژدہا بھی ہے. اور آج ہماری صورتحال یہی ہے کہ کون ہے ہم میں سے جو یہ نہیں جانتا کہ مجھے مرنا ہے، مجھے اس زمین کے اندر دفنا دیا جانا ہے، مجھے اللہ کے ہاں پیش ہو کر اس زندگی کا ایک ایک لمحہ سامنے میرے پیش کر دیا جانا ہے کہ یہ تیری زندگی ہے صاحب. اور آج زمانے میں یہ باتیں کوئی سمجھنا مشکل رہی نہیں ہیں. آپ ایک ویڈیو آن کریں دیکھیں کہ یہ بندے تھے، کبھی فلموں میں کام کرتے تھے لیکن آج یہ موجود نہیں رہے اور ہم ان کو کام کرتے دیکھ رہے ہیں. کل ہم جائیں گے، ہمارے سامنے یہ ویڈیو پیش ہوگی کہ آؤ بتاؤ ذرا، ہم کہیں گے تو ہم نے تو نہیں کیا تھا. ویڈیو آن ہوگی، ہم کر رہے ہوں گے، ہاں جی اب بتاؤ، اب ذرا بتاؤ کہ یہ تم ہو یا کوئی اور ہے. پھر انسان پریشان ہو کر کہے گا کہ یہ کیا ہو گیا اس کو، یہ تو کوئی چیز مخفی رہی نہیں اس میں. ہاں زمانے کے اندر آپ دیکھیے، میں ایک بات کرتا ہوں، آپ ایک چینل تیار کرتے ہیں، اس کا ایک پاس ورڈ ہے آپ کے پاس، آپ نے ایک ویڈیو تیار کی، آپ اس چینل کے اوپر چڑھا دیں، کوئی زمانے میں اس کو مٹا نہیں سکتا، ڈیلیٹ نہیں کر سکتا. پاس ورڈ آپ کے پاس ہے. اپنی زندگی میں وہ جو ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں، ہم خود ان کو ڈیلیٹ کرنے پر خود قادر ہیں. اگر میں مر گیا، زمانے میں سارے لگ گئے کہ اس کا تلاش کرو، کوئی صورت بنے کہ اس کی یہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو جائے، نہیں ہو، نہیں وہاں سے ڈیلیٹ ہوگی اور وہاں موجود ہے وہ. پھر میں آپ کو عرض کروں کہ اگر لوگ کوشش کر کے کسی نہ کسی طریقے سے پاس ورڈ حاصل کر کے ڈیلیٹ کر دیں، وہ ویڈیو کمپنی کے پاس پھر بھی موجود ہے، وہ پھر اپلوڈ کر دیں. ایسا نہیں ہوتا، ایسا زمانے میں ہوتا ہے. آج کوئی چیز اس کو سمجھنے کے لیے مشکل نہیں، اگر ہم سمجھنے کی کوشش میں ہوں تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ یہ باتیں سمجھ لیں. میرے بھائیوں، یہ زندگی ختم ہو جائے گی. اپنی اپلوڈڈ ویڈیو جو ہیں ان کو خود ڈیلیٹ پر آپ قادر ہیں. جو آج تک ہوا وہ کر لیں، بہتر ہے. اگر غلط ویڈیو کوئی اپلوڈ ہو چکی ہے، آج سے ڈیلیٹ کر دو. واللہ نہیں پتا یہاں سے اٹھ کر جا سکیں گے، موقع ملے گا یا نہیں. اپنے اس کمپیوٹر کو آن کرو اور اس میں سے جو چیزیں آپ
اپلوڈ کی ہوئی ہیں ان کو تلاش کر کے سرچ کر کے جو سمجھتے ہیں کہ زندگی میں یہ غلط اپلوڈ ہو گیا ہے اس کو ڈیلیٹ مار دو. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے ہاں پہنچو گے, آپ کی ویڈیوز چلیں گی اور وہ ہوں گی جو زمانہ دیکھ کر, زمانے کے سامنے آپ دیکھ کر اپنے ہمارے یہ چہرے جھکیں گے نہیں, بلکہ ہم سر فخر سے اٹھا کر کہیں گے کہ الحمدللہ ہماری زندگی جیسی تھی, جو کچھ اس میں تھا وہ سارا کیسا شاندار طریقے سے آ گیا. لیکن یہ بات یاد رکھیے, ہمارے ہاں یہ جو عام جملہ بولا جاتا ہے کہ اللہ کرے جی مرتے وقت کلمہ نصیب ہو, ہر شخص یہ بات کہتا ہے, دعا کرے جی اللہ کرے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے. تو میں کہتا ہوں کبھی قرآن کو پڑھو, قرآن یہ بات تمہیں واضح کر کے بتاتا ہے کہ کلمہ پڑھا تھا کس نے؟ فرعون نے. مرتے وقت کلمہ نصیب ہوا تھا فرعون کو. جانتے ہو سارے اس کے نام کو کہ فرعون کیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون. آپ کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ کو مانتے ہو, محمد الرسول اللہ کو مانتے ہو. اس وقت نبی تھے موسیٰ اور ہارون, اور اس نے علال اعلان یہ بات کہی آمنت برب موسیٰ و ہارون, میں موسیٰ اور ہارون کے رب کا کلمہ پڑھتا ہوں. اللہ رب کریم نے فرمایا آلان وقد عصیت من قبل, آج تک نافرمانی کرتا رہا, اب مرتے وقت تیرا پروگرام بنا ہے, اس مرتے وقت کے کلمے کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. مرنے سے پہلے وقت ہے, مرتے وقت کلمہ نصیب ہوا, کسی کام کا نہیں ہے. لگا لو جتنے فتوے لگانا چاہتے ہو اور جتنی مرضی باہر جا کے باتیں کر لو کہ یہ اس چیز کا بھی منکر ہے, اس کا بھی منکر ہے. میں جانتا ہوں کہ لوگ باہر باتیں ٹھٹے میں بھی کرتے ہیں کہ جی کلیم نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہاں آپ کا حساب کتاب کوئی نہیں ہونا. میں ابھی بھی کہتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے کہ یہ دنیا کی زندگی حساب کتاب یہاں ہو رہا ہے, اور یہ بات یاد رکھیے کہ ایک ایک لفظ ہمارا درج ہو رہا ہے, اور کاپی کے ورقوں کے اندر وہ کرام کاتبین لکھتے چلے جا رہے ہیں, اور ہر ایک کیا ہوا عمل میرا وہاں پر درج وہ کر رہے ہیں. وہ میری کتاب ہے جو میں اپنے ہاتھوں سے لکھوا رہا ہوں. میں بولتا ہوں وہ لکھتے ہیں, میں کرتا ہوں وہ لکھتے ہیں, میں سوچتا ہوں وہ لکھتے ہیں. میری ہر ایک چیز وہاں پر لکھی جا رہی ہے. سارے زمانے سے الگ پیپر لے کر میں بیٹھا ہوں اپنا, زمانے میں سارے جانتے ہیں مجھے, میں آپ کو, لیکن کتاب اپنی اپنی, وہ کاپی اپنی اپنی, اور پیپر اپنے اپنے سامنے ہے, ہم اپنا اپنا لکھ رہے ہیں. نہ ادھر میں دیکھتے ہوئے آپ کو جانتے ہوئے کہ آپ اپنے سوال کا جواب دے رہے ہیں, میں اپنے سوال کا جواب لکھ رہا ہوں, اور نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ وہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آئے گی, کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. اللہ سمجھنے کی توفیق دے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد, كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما, وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان, وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. میرے محترم بھائیوں بزرگوں, وقت ختم ہو چکا ہے. اللہ رب کریم ہم سب کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھیں, اس کے مطابق عمل کریں, اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانے کا یہ ایک ہی ہمارے پاس موقع ہے, دوبارہ موقع نہیں ملے گا. وقت زیادہ ہو گیا,
وہ والی گھڑی کہیں غلط تھی، مجھے سمجھ نہیں آئی، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں، 4-5 منٹ اوپر نکل گئے۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو پورا کریں۔ یہ زندگی ختم ہو جائے گی، میرے بھائی نہیں رہے گی، اپنی اپنی زندگی کا احساس کر لیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔ اللہ اکبر۔ سمع اللہ لمن حمدہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم